یہ بھی سمجھنے کی چیز ہے، اس کا منبع اور سرچشمہ بغض اور عناد ہوتا ہے، نفرت اور عداوت ہوتی ہے۔ بغض اور عناد ہوگا، انحراف ہوا تو پھر آپس میں نفرتیں ہوں گی، بغض اور عناد ہوگا تو اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ اختلاف ہوتا ہے، اور پھر لوگ مختلف خانوں میں، مختلف ٹولیوں میں، مختلف چیزوں میں بڑھ جاتے ہیں۔ تو پھر بڑھ گئے لوگ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو راہ راست پہ لانے کے لیے، اس لیے کہ اللہ کی یہ سنت ہے، اللہ نے یہ سنت جاری کر رکھی ہے کہ پہلے انسان کو نبی بنایا، اس کے بعد جب اختلاف ہوا تو اس کے بعد یہ انبیاء کرام کا سلسلہ جاری رکھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور اس کے سلسلے کی آخری کڑی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے بعد بھی، آپ کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سلسلے کو باقی رکھنے کے لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ لن تزال طائفة قائمة على امر اللہ لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي امر اللہ، کہ ایک جماعت ہمیشہ رہے گی جس کے پاس دین کا صحیح فہم ہوگا، دین کو وہ جماعت سمجھتی ہوگی، دین کا صحیح والا فہم ان کے پاس ہوگا، لوگ ان کی مخالفت بہت کریں گے۔ آپ نے فرمایا لا يضرهم من خالفهم، لوگ ان کی مخالفت کریں گے لیکن وہ ان کو کچھ نقصان نہیں پہنچائیں گے، حتی یاتی امر اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے، یعنی قیامت آ جائے، قیامت تک۔ ویسے قیامت کے آنے سے پہلے پہلے جانتے ہیں آپ کو کہ ہوا چلے گی اور جتنے بھی اچھے لوگ ہوں گے، اخیار ہوں گے، وہ اس دنیا سے اٹھا لیے جائیں گے اور قیامت اشرار پہ آئے گی۔ تو فبعث اللہ النبیین مبشرین، چونکہ اختلاف ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو سنت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سنت کے تحت انبیاء کرام کو خوشخبری سنانے کے لیے اور ڈرانے کے لیے، تو خوشخبری ان لوگوں کو سنائے جو ان کے مشن کو مانتے ہیں، ان کے دعوت کو تسلیم کر لیتے ہیں، اور جو لوگ نہیں تسلیم کرتے ہیں ان کو ڈراتے ہیں۔ اور انبیاء کرام کے آنے کے بعد انسان دو خانوں میں ضرور بیٹھ جاتا ہے، فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ، دو خانوں میں بیٹھنا ہے انسان۔ جو لوگ مان لیتے ہیں، جو نبی کو تسلیم کرتے ہیں، وہ تو مسلمان ہوئے، اور جو نہیں تسلیم کرتے، جو نہیں مانتے ہیں، وہ کافر ہیں۔ تو ان کو ڈراتے ہیں، اور جو مومن ہوتے ہیں ان کو خوشخبری سناتے ہیں۔ اور پھر یہ بھی بتایا کہ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے الکتاب سلسلہ جاری رکھا۔ تو الکتاب ہے یہ قرآن مجید، اسی کے کچھ ٹکڑے، کچھ تعلیمات، کچھ ہدایات، ساری تفصیلات نہیں، جتنی اس سے پہلے کتابیں آئی ہیں وہ جزئی کتابیں تھیں، یہ تو تفصیلی کتاب ہے اور یہ مکمل کتاب ہے۔ اس سے پہلے جتنی بھی تعلیمات آئیں، آسمانی جتنی بھی تعلیمات تھیں، اس میں جزئی تعلیمات بیان کی گئی ہیں، اس لیے ان کو الکتاب ہونے کا جو ہے یہ نہیں، تو خصوصیت حاصل نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حق کے ساتھ، ان کے ساتھ، حق کے ساتھ کتاب، یعنی ان کے پاس ساتھ جو ہے وہ سچی کتاب، اور یہاں پر اس کے لیے حق کا لفظ استعمال کیا۔ میں نے ابھی عرض کیا تھا، ترجمہ کر رہا تھا، تمہید میں بھی میں نے بتایا تھا کہ قرآن کے اندر حق کا لفظ جو ہے مختلف معنی میں استعمال ہوا ہے، لیکن یہاں پر جس معنی میں ہے وہ قول فیصل کے معنی، یہ یعنی جب حق و باطل کے درمیان میں اختلاف ہو تو ان پہ امتیاز کرنے کے لیے، اس پہ فرق کرنے کے لیے یہ کتاب ہے۔ اس لیے قرآن نے سورہ آل عمران میں جو بتایا کہ الفرقان ونزل الفرقان وانزل الفرقان، فرقان یہ کسوٹی ہے، محک ہے، کہاں حق و باطل کے درمیان فرق کرنا ہو، اس کو کس کے دیکھنا ہو، تو اس کے لیے وہ یہ کتاب، یہ جو کتاب ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ساتھ کتاب نازل کی، جتنے بھی انبیاء کرام آئے ان کے کچھ کتاب بھی دی، ان میں سے کچھ کو، اور وہ کتاب اس کی حیثیت کیا تھی؟ قول فیصل کی تھی، تاکہ لوگوں کو درمیان جو اختلاف ہے اس کا وہ کیا کر دے، اس اختلاف کے درمیان جو ہے فیصلہ کر دے۔ کتاب بڑی تیزی سے وقت جو ہے گزر رہا ہے، تو یہ ایسا بھی ہوا کہ جن لوگوں کے پاس ہدایات آئیں، تعلیمات آئیں، آپ سب جانتے ہیں، وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ۔ اور خاص طور سے اگر آپ کی یہود و نصارہ کی تاریخ پہ نظر ہے تو آپ جانتے ہیں کہ ان کے آپس میں دل تمدیدہ کی وجہ سے
کہ ہم کیوں نہ ان سے آگے بڑھ جائیں، اور یہ سوچتے تھے ہم آگے بڑھیں، تو ایک دوسرے سے ہے آگے بڑھنے کے لیے جدم جدہ میں انہوں نے پھر اختلاف کیا، جبکہ ان کے پاس واضح نشانیاں آ چکی تھیں، توریت جیسی کتاب تھی یہودیوں کے پاس، اور عیسائیوں کے پاس انجیل جیسی کتاب تھی، لیکن اس کے باوجود بھی اختلاف کیا ہو۔ اختلاف کس میں کیا؟ آہستہ جلدی میں گزرنا ہوتا کہ میں نے جو آیت پڑھی ہے وہ دونوں ہو جائے آیتیں۔ اختلاف کیا تھا مثلا یہودیوں اور عیسائیوں نے جمعے کے سلسلے میں اختلاف کیا، کسی نے سنیچر کے دن کو کہا مبارک دن ہے، کسی نے اتوار کو کہا، اور اسی طرح قبلے کے بارے میں بھی اختلاف کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائیوں نے یہ کہا کہ وہ اللہ کے بیٹا ہیں، حضرت یہودیوں نے کہا کہ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹا، ہم تم سے پیچھے کیوں رہیں، ہم بھی کہتے ہیں حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹا ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ یہودی ہے، کسی نے کہا نصرانی ہے، قرآن نے کہا حنیف مسلمہ، یہودی اور نصرانی نہیں ہے، وہ حنیف مسلمہ۔ تو آگے بتائے یہ اختلاف ہوا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فہد اللہ الذین آمنوا لما اختلفوا فیہ من الحق بإذنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مشیت سے اس اختلاف میں بھی مومنین کی حق کی طرف رہنمائی کر دی۔ آپ دیکھ لیجیے اس سب سلسلے میں تفصیل کا موقع نہیں ہے، لیکن میں بتاتا کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری رہنمائی کی۔ متبرک دین جمعہ کا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں ہماری رہنمائی کی، اسی طرح اور بھی جتنی باتیں ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سلسلے میں ہماری رہنمائی کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کر دیتا ہے۔ اس میں بہت اہم بات کی طرف اشارہ ہے، اگر آپ اس اشارے کو سمجھ جائیں تو میرا خیال ہے کہ آپ کی نیند جو ہے حرام ہے۔ آپ اور ہمارے اوپر جو ہم نے حق کی امانت ہمارے کندھوں پہ ہے، ہم نے اٹھائی ہے اور اقرار کیا ہے کہ اللہ ہم حق کی امانت کو مانتے ہیں، ہم تسلیم کرتے ہیں، اور اسی وجہ سے ہم کو شرف بھی حاصل ہے۔ انسان اشرف المخلوقات کیوں ہے؟ انسان کو اشرف کیوں قرار دیا گیا کہ یہ اشرف المخلوقات ہے؟ سورہ احزاب پڑھ کر دیکھیے، انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه کان ظلوما جہولا۔ یہ امانت، یہ ارادے اور اختیار کی امانت، حق کی امانت ہم نے پہاڑوں پہ اور زمین یا آسمان پہ سب پہ پیش کیا، انہوں نے انکار کر دیا، لیکن اس انسان نے اس کو اٹھا لیا اس لیے کہ ظلوم تھا، ظلوم ہے اور جہول ہے۔ ظلوم کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر عدل اور قسط کا شعور ہوتے ہوئے بھی ظلم کرتا ہے، متضاد صفتیں ہیں اس کے اندر، اور اس کے اندر یہ جہول ہے، یعنی یہ علم اور علم کی صفت اس کے اندر موجود ہے، لیکن اس کے باوجود یہ جہالت کی باتیں کرتا ہے، اس کے اندر متضاد چیزیں ہیں، تو اس نے یہ صلاحیت ہے، اس کے اندر یہ صلاحیت تھی، تو اس امانت کو اس نے اٹھا لیا ہے۔ تو اسی امانت کی طرف یہاں پر اشارہ کیا گیا کہ آپ حق کے امین ہیں، ہم سب آپ کے امین ہیں، تو حق کی امانت ہمارے کندھوں پر ہے، تو اس کی کچھ ذمہ داریاں ہیں۔ اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ حق کو دوسروں تک ہم پہنچانے کی کوشش کریں، اگر نہیں اس میں کوشش کر رہے ہیں اور اس میں اگر ہم نے سستی برتی، جو ذمہ داری ہے اس ذمہ داری میں سستی برتی، تو سورہ احزاب کو اپنے نظروں کے سامنے رکھیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی سخت وارننگ بھی دی ہے، بڑی سخت دھمکی بھی دی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر بڑی سخت سزا دیتا ہے۔ اور یہ امانت جو ہم نے اٹھا لی ہے، یہ کوئی امانت جو ہے کوئی آسان راستہ نہیں ہے، جس راستے کو ہم نے اختیار کیا ہے وہ راستہ کوئی ایسا راستہ نہیں ہے کہ پھولوں بھری راہ ہو، پھولوں کے سیج پر چلنا ہو، بلکہ یہ تو کانٹوں بھری راہ ہے، اس میں تو کانٹے ہی کانٹے ہیں، بھائی تکلیفیں بہت آئیں گی، اس میں پریشانیاں آئیں گی، تو ان پریشانیوں کا تذکرہ کر رہا ہے قرآن۔ یہ اللہ کی سنت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قوموں کو اس سے گزارتا ہے، آزمائشوں سے گزارتا ہے، اور زندگی کا خاصہ اور لازمہ بھی ہے۔ اور کوئی مومن یہ سمجھ لے کہ میں نے اللہ کو ایک مان لیا اور میں نے اللہ کو ایک تسلیم کیا اور اس راستے میں میری آزمائش نہیں ہوگی، ایسا نہیں ہو سکتا۔ آزمائش تو ضرور ہوگی، اور جتنا جو اللہ کا قریب ہوگا اتنی ہی زبردست آزمائش ہوگی۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص کی حدیث ہے کہ الانبیاء کہ پوچھا کہ اے اللہ کے رسول سب سے زیادہ کس کو آزمایا جاتا ہے؟ آپ نے فرمایا الانبیاء، ثم الامثل فالامثل، پھر جو ان سے قریب ہوتے ہیں ان کو، پھر اس کے بعد
اور پھر مومنین کو آزمایا جاتا ہے وہ ان کے ایمان کے وقت، اگر ایمان مضبوط ہے تو ان کی آزمائش میں تھوڑا اضافہ کیا جاتا ہے، ایمان اگر کمزور ہے تو آزمائش میں تھوڑی تخفیف کر دی جاتی ہے، اور مومن کو پوری زندگی اس کی آزمائش سے گزرتی ہے، اسی کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ یہ اللہ کی سنت ہے، قوموں کو اس سے گزارنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے پھر جنت عطا فرماتا ہے، اللہ جنت کی نعمتوں سے نوازتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء۔ صحابہ کرام نے آپ سے کہا تھا جو مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد، اے اللہ کے رسول بڑی پریشانیاں ہیں، چونکہ یہودیوں کی طرف سے عیسائیوں کی طرف سے وقت ہو چکا ہے، لیکن ایک دو جملے میں بات اپنی ختم کر دیتا ہوں۔ تو صحابہ کرام نے اللہ کے رسول سے کہا کہ اے اللہ کے رسول پریشانی بہت ہے، تو آپ نے فرمایا ابھی کیا پریشانی ہے، گزشتہ قوموں کو تو زمین میں کھود کر کے کھڑا کر کے آرے سے چیر دیا گیا، ابھی تو تمہارے ساتھ ایسا تو نہیں ہوا، اور ان کے ساتھ یہ اتنی پریشانی، ان کو اس طرح سے سزائیں دی گئی، اس طرح سے کیا گیا، تمہارے ساتھ تو ابھی نہیں ہوا، لیکن ہاں گھبراؤ نہیں، ایک وقت آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دین کو غالب کرے گا، اور پھر یہ ہوگا کہ ایک شخص صنعاء سے حضرموت تک اپنے ہاتھ میں سونے کا ڈلا ہوا ہلاتے ہوئے اچھالتے ہوئے چلا جائے گا، اور اس کو اللہ کے علاوہ کسی چیز کا خوف نہیں ہوگا۔ اور یہ ہوا، دیکھا، آپ نے اس کو دیکھا ہے، دنیا کی آنکھوں نے اس کو دیکھ لیا، تو ہمیں بھی اس وقت گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم پریشان نہ ہوں، بس یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ کہیں جو مومنین نے کہا حتی یقول الرسول والذین آمنوا متی نصر اللہ، اس سے آدمی کو یہ نہ سمجھے کہ رسول جو ہیں گویا کہ وہ اپنی کم ہمتی کا اور کم مائگی کا اور اس کا نہیں، یہ اللہ کے سامنے اپنی عاجزی اور انکساری کا اظہار ہے۔ یعنی آدمی مصیبت کی گھڑی میں کس کو پکارتا ہے؟ کہیں بھنور میں پھنس گیا، اب بھنور میں پھنسا ہوا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں ہے، تو پکارتا کس کو ہے؟ یعنی اس دروازے پر دستک دینے کی آخری کلید، جس کو کلید کہنا چاہیے، جس سے دروازہ کھلتا ہے، اللہ کا دروازہ کس سے کھلے گا؟ اسی عاجزی اور انکساری سے۔ جب عاجزی کے ساتھ اس کو پکارا جائے گا اور اس کو یاد کیا جائے گا تو اس کا دروازہ کھلے گا اور اس کی مدد جو ہے آئے گی۔ آج ضرورت اس کی ہے کہ ہم بھی بہت ہی عاجزی اور کے ساتھ، الہا کے ساتھ اللہ کے دروازے کو دستک دیں، اور یہ شاہ کلیل ہے اس کے دروازے کو کھولنے کے لیے، اگر ہم دیں گے تو انشاءاللہ ضرور اللہ کا دروازہ کھلے گا۔ اور قرآن نے جو کہا ہے الا ان نصر اللہ قریب، انشاءاللہ اللہ کی مدد جو ہے قریب ہے۔ کل ما هو آت جو آنے والی چیز ہے وہ ہی کر رہی تھی، آنے والی ہے تو آئے گی انشاءاللہ، اور اللہ نے اس کا وعدہ ہے کہ وہ اپنے دین کو ضرور غالب کرے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ اب وہ کس کا حصہ اس میں ہوگا۔ تو اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمارا بھی حصہ ہو اس میں، تو ہم اس کے اہل بننے کی کوشش کریں، اور اس میں اپنا جو بھی ہم تعاون دے سکتے ہیں۔ اللہ تو بڑا بے نیاز ہے، اس کو ہماری ضرورت نہیں ہے، ہم کو ضرورت ہے اس کی، تو اس لیے بھائی اس کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔